ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود ہر گروہ کے کچھ نہ کچھ اوصاف اور امتیازات یا اس کو اس انداز تقسیم کریں کہ ایک نام ذاتی ہوتا ہے اور دوسرا نام صفاتی ہوتا ہے. جب ذاتی نام لیا جائے تو صفاتی نام کا انکار نہیں ہوتا اور جو صفاتی نام لیا جائے تو ذاتی نام کا انکار نہیں ہوتا. بات اللہ کی ذات سے شروع کرتے. اللہ کا ذاتی نام جو ہے وہ اسم اللہ ہے. یہ اس کا ذاتی نام ہے. بعض علماء امت اللہ کے دوسرا نام بھی ذاتی قرار دیا ہے الرحمن. یہ دو نام اللہ کے ذات. باقی سارے نام اس کے صفاتی ہیں. لہو الاسماء الحسنی اور اس کے سارے نام ہی خوبصورت. ذاتی نام بھی پیارے اور صفاتی نام بھی پیارے. بلکہ ان ناموں کے واسطے ذریعے نام جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول کرے. ان ناموں ایک اسم اعظم بھی ہے. وہ کون سا اسم اعظم؟ یہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بہت کم ہستیوں کو اس کی پہچان بخشی. محدثین کرام کی آراء ہے مختلف آیات و احادیث کی روشنی. بعض نے کہا اسم اعظم بھی اللہ. بعض نے کہا یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم. بعض نے کہا آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم.
وہ ہر 99 نام اس کے احادیث میں موجود. اللہ اور الرحمن کے علاوہ سارے صفات، اور حدیث ہے جو انہیں ناواں یاد کر لے اللہ اس کو انہیں ناواں دی برکت نہ دے، یاد کر لے اور اس کے مطابق عقیدہ بنا. اور تیسری بات کہ جڑا صفاتی نام یاد کرے اس کے بارے عقیدہ یہ ہو کہ یہ میرے رب کا نام ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، یہ اس کی صفت ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتا. وہ ذات میں وحدہ لا شریک، وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک، کوئی شریک نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ان 99 نام یاد کر کے پڑھن اور اس کے مطابق عقیدے کی رکھن کی وجہ تو قیامت والے دن جنت پا گئے. اور بہت سارے نام جڑے مخلوق کے زہر ہی نہیں ہوئے. ایک حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہے اللہ ان ناموں کا واسطہ ڈالتا ہوں جو تو نے مخلوق کو بتلائے، اور ان ناموں کا بھی واسطہ بتا دیتا ہوں جو تو نے اپنے مخلوق میں کسی کو نہیں بتایا. لیکن ذاتی نام کے ساتھ جب رب کو پکارا جائے تو اس کے صفاتی ان ناموں کا اسماء کا انکار نہیں. یا اللہ کہا جائے تو وہ یا رحمان بھی ہے، یا اللہ کہا جائے تو وہ یا حیو بھی ہے، یا اللہ کہا جائے تو یا قیوم بھی ہے. یعنی وہ ذاتی نام بھی حق اور صفاتی نام بھی حق. اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے. مخلوق دے وچوں سب سے اعلیٰ افضل اولاد وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بھی ذاتی نام تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا احمد. ان دو ناموں اندر ایک خاص فرق ہے کہ محمد نام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر والوں نے رکھا، یہ گھر والوں نے رکھا، دادا نے رکھا، گھر والوں نے رکھا. اور احمد نام جو ہے وہ اللہ نے رکھا. احمد نام اللہ نے رکھا، محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جڑا نام اللہ نے خود رکھا وہ قرآن پاک میں ایک مرتبہ ذکر ہے، اور جو گھر والوں نے رکھا وہ قرآن میں 4 مرتبہ رب نے استعمال کیا. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھی یا حدیث پڑھی. احمد نام بہت کم ذکر کیا ہے، زیادہ تر قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جس نام کا ذکر ہوا وہ نام کون سا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اللہ کو چاہیے تھا کہ جڑا نام اس آپ رکھے وہ نام زیادہ بیان کرتا، رکھا گھر والوں نے. حتیٰ کہ اللہ نے کلمہ طیبہ میں بھی وہی نام لکھوا دیا اور وہی نام رکھ دیا جو گھر والوں نے رکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سارے نام نبی علیہ السلام کے صفاتی، سارے نام جتنے بھی ہیں وہ صفاتی. بعض لوگوں نے 99 نام گنے کہ اللہ کے بھی 99 ہیں اور رسول اللہ کے بھی 99. جان بوجھ کی کوشش کی ہے کہ برابری قائم رہے. پچھلے جمعے واضح ہوا سی، بیان ہوا سی کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات ایک نہیں. بعض لوگ نبی علیہ السلام کا نام پاک لکھتے ہوئے دکانوں میں مسجدوں میں لکھتے ہیں یا اللہ، اور دوسرے لکھتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ جو صحیح عقیدہ ہے ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھے تھے تو یا ہم نہیں لکھتے ساتھ، تو ہم لکھیں گے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نام کے ساتھ بھی یا ہٹا دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پھر وہی تصور آیا کہ اللہ کے ساتھ بھی یا نہیں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی نہیں ہے. یعنی ادھر سے ہٹاتے ہٹاتے اللہ کی طرف سے بھی ہٹا، پھر برابری، پھر وہی تصور. یا تصور دیجئے نا، ایک طرف لکھیے یا اللہ اور دوسری طرف لکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ ایک طرف لکھ دیجیے، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھ دیجیے. جو شان مصطفیٰ ہے اس کا اظہار کیجیے اور جو شان رب العالمین ہے اس کا بھی اظہار کیجیے. یا اللہ لکھا ہے تو دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو غور کیجیے، سارے ان کے نام صفاتی ہیں نبی علیہ السلام کے. باقی سارے 99 تو نہیں ہے. اللہ کے 99 نام جو مخلوق پہ سیر ہوئے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں. مصطفیٰ کے بہت سارے نام ہیں جو مخلوق پہ سیر ہوئے، جو اللہ نے بتلائے. ہم وہی بیان کریں گے جو اللہ نے بتلایا، جو رسول اللہ نے خود بیان فرمائے. میں کہتا ہوں کہ 99 میں ناموں میں محدود رکھنا یہ بھی پیغمبر کی شان کے خلاف ہے. کتنے نام ہوں گے میرا رب جانتا ہے، کتنی صفات ہوں گی کون جانتا ہے؟ رب. یہ تو ایک برابری کے تصور سے یہ لکھا گیا. سارے نام محمد احمد ذاتی، باقی سارے نام صفات. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. اب فرمایا انا احمد وانا محمد، انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں احمد بھی ہوں. وانا الماحی، میں ماہی بھی ہوں. وانا الحاشر، میں حاشر بھی ہوں. انا سید ولد آدم، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار بھی ہوں. یہ سارے نام آپ کے ہاتھ ہیں. جب آپ کو کہا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو احمد ہونے کا انکار نہیں. محمد ہے تو احمد بھی ہے، محمد ہیں تو خاتم النبیین بھی ہے، محمد ہیں تو رحمت للعالمین بھی ہے. اور جب رحمت للعالمین کہا جائے تو محمد ہونے کا انکار نہیں، اور جب محمد مصطفیٰ کہا جائے تو باقی ناموں کا انکار نہیں. رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. صحابہ کرام کا نام مسلمین تھا. صحابہ کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ مسلمین. جب یہ آیت نازل ہوئی هو سماکم المسلمین، تو سامنے مسلمین کون تھے؟ صحابہ ہی تھے نا. صحابہ کا نام مسلمین. پھر قرآن پڑھی، اللہ نے انہی کا نام انصار، انہی کا نام مہاجرین، انہی کا نام مومنین. جب نام خود صحابہ کا رکھا مسلمین، تو رسول اللہ خطبہ دیتے کیا فرماتے ہیں؟ یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت. یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت. یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت. تینوں الفاظ رسول اللہ نے بولے. کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے. صحابہ کون تھے؟ جن کا نام مسلمین تھا. مہاجرین بھی وہی تھے، انصار بھی وہی تھے. مہاجرین کیوں قرار پائے؟ ہجرت کی. جڑا ہجرت نہ کرے وہ مہاجر نہیں. انصار کیوں پائے قرار؟ کہ مہاجرین کی مدد کی انصار ٹھہرے. تو جب صحابہ کرام کو مسلمین کہا جائے تو ان کے مہاجرین کہا جائے، انصار کہا جائے تو ان کے مسلمین ہونے کا انکار نہیں. اور جب مسلمین کہا جائے تو مہاجرین و انصار ہونے کا انکار نہیں. وہ ان کا نام ذاتی ہے اور باقی سارے ان کے نام صفات. حاجی یہ صفت ہے. حاجی، صائم، روزے دار. نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ نمازی. یہ ساری صفات ہیں. سخی، غنی، مجاہد،
یہ ساری صفات ہے۔ قرآن پاک نے مسلمین کی ساری صفات کو قرآن میں بیان کیا، ایک ہی آیت میں مشہور آیت، پہلے مسلمین پھر آگے ساری صفات۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ بوجہ دھند میں لیٹ ہوا ہوں، انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے پورے آپ موٹر وے انٹرچینج پہ کھڑے رہے۔ اتنے سال جب سے جمعہ شروع کیا وقت پہ آتا رہا ہوں، آج ایک دن لیٹ ہوں، آپ پریشان نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھ اور بھی خطیب تھے، وہ سارے طرح جمعہ پڑھ رہے، سب کے رہ گئے۔ قرآن حاجی صاحب نے فرمایا پنجابی سن 3 بجے آ جاؤ، نہیں تو میرا دل تو پچھا پلٹن دا سی۔ انہوں نے فرمایا 3 بجے بھی آ جاؤ، تو اسی بیٹھے ہیں۔ میں کہا چلو ایڈی جڑی زد ہوئے انہوں پورا کرنا چاہیے۔ اللہ اس محبت کو قبول فرمائے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ یہ ساری صفات کن کی ہے؟ صحابہ کی، جن کا رب نام کیا رکھا؟ مسلمین۔ سارا قرآن پڑھو، اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلمین۔ لیکن جدو سنو آواز ہماری نہ قرآن، ایک کام 90 مقامات، ایک کام 90 آیات اللہ نے مسلمین جنہاں دا نام رکھے ہیں انہوں نے آواز مار کے کی فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ حالانکہ چاہیے سی رب فرمانا یا ایھا المسلمون، اے مسلموں۔ سارا قرآن پڑھو، ہمیں مسلم نام رکھ کے بھی مسلمان کہہ کے بلایا نہیں۔ کیوں؟ یہ فطرت انسانی ہے کہ صفاتی نام نال بندہ خوش ہو، صفاتی نام سے بلائیے نا خوش ہو۔ رسول اللہ کے پاس جب صحابہ آتے تو یا محمد نہیں کہتے، یہ نام ذاتی تھا نا، کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول۔ تو یہی ادب رب نے سکھایا کہ کسی کو آواز دینی ہے، بلانا ہے تو اس کے صفاتی نام کے ساتھ۔ اس طرح مثال کرو کہ اگر کوئی بندہ بزرگ چاہ رہا ہے، اگر آپ اس کو نام لے کے پکاریں گے، بلائیں گے، آواز دیں گے، وہ رکے گا اور غور کرے گا کہ یہ بندہ ان پڑھ ہے، بیوقوف ہے، سمجھدار نہیں ہے۔ اگر اس کو حاجی صاحب، بزرگ صاحب، کوئی حافظ صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، ڈاکٹر صاحب، جو اس کا مقام ہے، جو اس کی صفت ہے، جو اس کی خوبی ہے، اس کے ساتھ اس کو آواز مارو گے تو اس کا دل خوش ہو۔ سارے قرآن میں اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھ کے بھی ہمیں آواز اپنے نام سے نہیں دی۔ کس نام سے دی؟ یا ایھا الذین آمنو، صفاتی نام سے، ذاتی نام سے نہیں بلایا، صفاتی نام سے بلایا ہے۔ ذاتی نام حق ہے لیکن صفاتی نام کا انکار نہیں ہے۔ صحابہ کرام ذاتی مسلمین تھے، صفاتی طور پہ صحابہ کرام مہاجرین و انصار تھے، مسلمین تھے، قانتین تھے، خاشعین تھے۔ یہ ساری صفات صحابہ کرام کی تھی۔ ابو بکر کا ذاتی نام شاید بہت کم بندے جانتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ۔ ابو بکر کنیت ہے، صدیق کیا ہے؟ صفت، سچ بول۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفاتی نام کیا ہے؟ فاروق۔ سیدنا عثمان کا صفاتی نام کیا ہے؟ غنی۔ سیدنا علی کا صفاتی نام کیا ہے؟ حیدر۔ سیدی سے مسلم میں اللہ نے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ شیر خدا جسے کہتے ہیں، اسد اللہ۔ فاطمہ تو سیدہ فاطمہ کا صفاتی نام کیا ہے؟ الزہرا۔ سیدہ عائشہ کا صفاتی نام کیا ہے؟ صدیقہ۔
طیبہ، طاہرہ، مطہرہ، یہ ساری صفات ہیں. صفات کا انکار نہیں ہو سکتا. صفات ہمیشہ تمیز فرق کے لیے ہوتی ہے. سارے مسلمین تھے صحابہ کرام کے دور میں، کوئی بندہ فرقوں میں بٹا ہوا نہیں تھا. سارے مسلمین تھے اور ان کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ سارے مسلمین تھے، امام کون تھا؟ محمد رسول اللہ. لیکن جب صحابہ کے دو طبقے بنے، مہاجرین و انصار، تقسیم ہو گئے تمیز فرق کے لیے، پتہ چلے یہ مہاجر ہے اور یہ انصار ہے. مسلمین چلتے رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ آخری دور میں، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں مسلمانوں کے اندر گروہ بندی شروع. بڑے بڑے گروہ سامنے آئے، کرامیہ، مرجیہ، قدریہ، رافضیہ، یہ سارے جہمیہ، یہ فرقے تھے. جب فرقے بہت سارے ہوئے اور سب نے کہا کہ ہم کون ہیں؟ مسلمین، مسلمان. تو صحابہ کرام، تابعین، محدثین پریشان ہوئے کہ دین لینا ہے، احادیث لینی ہے، روایات نوٹ کرنی ہے. لیکن مسلمانوں کے نام پر کئی گروہ بن گئے. اسلام کے نام پر کس سے حدیث لے اور کس سے نہ لے، کس طرح لوگوں کو خرافات سے، بدعات سے، شرک سے، کفریہ قید سے بچایا جائے. ہر بندے سے دین نہ لینا شروع کرے. مرجیہ سے لیں گے تو مرجی ہو جائیں گے، قدریہ سے لیں گے تو قدری ہو جائیں گے، جامیوں سے لیں گے تو جامی ہو جائیں گے. مسلمان تو سبھی کہلاتے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ تمیز، فرق، اہل حق کی رہنمائی کے لیے. تو صحابہ تابعین کرام نے اس بات پر اجماع اور اتفاق کیا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو حدیث، منہج قرآن و سنت پر، اسی عقیدے پر قائم ہے جس پر صحابہ کرام قائم تھے، اس کو تمیز کے طور پر حدیث لینے کے لیے اسے اہل حدیث لکھا اور پکارا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جامیہ نہیں، یہ مرجیہ نہیں، یہ کرامیہ نہیں، یہ قدریہ نہیں، یہ کون ہے؟ اہل الحدیث. اس دور میں جو اہل حق تھے تابعین کے دور میں، انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ اہل الحدیث. اور یہ ایسا نام اجماع ہوا. رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث جامع ترمذی کہ کے اندر کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. اس وقت کی ساری امت اس بات پر متفق ہو گئی کہ اہل سنہ اہل الحدیث ہی کہا جائے اس گروہ کو جو صحابہ کے منہج عقیدے پر قائم ہے، تاکہ فرق واضح ہو. یہ وہ طبقہ ہے جسے اہل حدیث اہل سنہ کیا جاتا ہے. کیا معنی؟ یہ وہ طبقہ ہے جو قرآن و سنت کے اس دین پر قائم ہے جس پہ مصطفیٰ چھوڑ گئے. تو یہ سارا نام اس وقت سے شروع ہوا اور آج تک یہ اہل حق کی پہچان چلا. آج تک بغیر تعطل کے. وقت تھوڑا ہے، تفصیل طلب یہ موضوع ہے، 2-4 منٹوں میں بات ختم کرنا بھی چاہوں گا. لیکن اس ممبر پہ اور فیصل آباد جیسے شہر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ پورے فیصل آباد میں سے یا پوری دنیا میں سے کوئی ایک شخص کہہ دے کہ رسول اللہ سے لے کر آج تک 15 صدیاں گزرنے والی ہے، 15 صدیوں میں ایک صدی ایسی ثابت کر دے جس میں اہل الحدیث نام نہ ہو یا اہل حدیث کا وجود نہ ہو، میں 15 صدیہ صدی پہ صدی اہل حدیث نام بھی اور اہل حدیث کا کام بھی ثابت کر سکتا ہوں.
ایک صدی بھی رسول اللہ سے لے کر آج تک یہ نام اہل حق کی پہچان رہا لوگوں کے ذہنوں میں۔ اس نام کو ہٹانے کی آج کی نہیں، یہ پرانی کوشش ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سے لفظ اہل حدیث کو ہٹایا اور ہٹانا چاہا تاکہ ہم دین کا کام زیادہ کر سکیں، اور لوگ ہم اس نام سے ہمارے قریب نہیں آتے، ہم لوگوں کے اندر گھل مل جائے اور نام مٹا دیں اور ختم کر دیں اور لوگوں کو اہل حدیث بنائے۔ انہوں نے 30 سال زور لگایا، لیکن ان کے نام کے ساتھ، ان کے وجود کے ساتھ یہ لفظ ہٹ نہیں سکا، جڑا ہو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اہل حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں تم اہل حدیث ہو۔ وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں تم اہل حدیث ہو۔ اور یاد رکھیں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیماری ہے، اس لفظ سے دعوت دین میں رکاوٹ پیدا ہو۔ جس کے دل میں بیماری ہو اس کے لیے یہ رکاوٹ، لیکن جس کے دل میں بیماری نہ ہو اس کے لیے لفظ اہل حدیث رکاوٹ نہیں ہے۔ کیسے رکاوٹ کہتے ہیں؟ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے محدث ہیں، ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ، اور میں کہوں گا آپ کو نصیحت بھی کرو کہ ان کی کتاب ہے خطبات راشدیہ، وہ ہر اہل حدیث کے گھر میں ہونی چاہیے۔ اس میں یہ پوری تاریخ آپ کو ملے، صدی بے صدی بھی ملے۔ ان سے پڑھ کر اس لفظ کو پہچان سندھ میں کرانے والا کوئی نہیں۔ شیخ راشدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود لکھتے کہ جس دن میں سندھ میں داخل ہوا، عرب سے آیا اور سندھ میں داخل ہوا، کام شروع کیا، اندرون سندھ صرف ایک مسجد تھی اہل حدیث، پورے اندرون سندھ، گوٹھوں میں، ڈیروں میں، شہروں میں صرف ایک مسجد، کراچی شہر چھوڑ کے باقی پورے سندھ میں صرف ایک مسجد۔ اور جب جنازہ اٹھا تو 750 مساجد تھی۔ ان کا ایک خطبہ لائیے جس میں لفظ اہل حدیث نہ ہو، ایک خطبہ بھی ایسا۔ مولانا پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ کو پڑھ لیجیے۔ جس دن بہاولپور میں گئے بطور پروفیسر، ایک بھی مسجد نہیں تھی، ایک بھی۔ اور جب جنازہ اٹھا تو شہر کے اندر 30 مساجد تھی، 1000 سے زائد مسجد تو فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، یہ ساری لفظ اہل حدیث سے ہی بنی۔ کون کہتا ہے رکاوٹ؟ یہ لفظ رکاوٹ نہیں ہے، یہ دل کا کوڑ اور بیماری ہے۔ لفظ اہل حدیث ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہا کرتا ہوں کہ 30 سالہ 1990 سے لے کر آج تک، میں نے جمعہ شروع کیا 1990 تک، آج تک کوئی ایک تقریر ایسی نہیں ہے جس میں یہ لفظ نہ ہو۔ لفظ اہل حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگوں نے مسلک کو، دعوت کو سنا بھی ہے، قبول بھی کیا۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقی رحمت اللہ پڑھ لیجیے، بستیوں کی بستیاں تبدیل ہوئی اسی لفظ اہل حدیث کے ساتھ۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کو پڑھے، لفظ اہل حدیث کے ساتھ تبدیلی لائے۔ علامہ شہید کو پڑھ، ایک سیاسی جلسہ تھا اور ٹائم تقریباً 1 منٹ یا 3 منٹ ٹائم تھا ٹوٹل، بڑا تھا، مشترکہ کوئی جلسہ تھا سیاسی۔ لوگ کہنے لگے، وہ انتظامیہ کہنے لگے، علامہ صاحب آپ کی عادت ہے آپ وہاں بھی کوئی نہ کوئی بات اپنے مسلک کی کر دیتے ہیں، ذرا آج یہاں نہیں بتانا کہ آپ کا مسلک کیا ہے۔ تو علامہ شہید سٹیج پہ تشریف لائے، خطبہ مختصراً پڑھ کے فرمایا، مجھے کہا گیا ہے کہ میں آج آپ کو نہ بتلاؤں کہ میں اہل حدیث ہوں، چلو نہیں بتلا۔ یہ غیرت، یہ حمیت، اس لفظ کے پہچان جو ہے،
اس کی بیماری ہے نا ہمارے دلوں میں کہ لوگ اس طرح اہل حدیث نہیں ہوں گے، کہ نہیں ہوں گے اہل حدیث نہیں ہوں گے۔ جب ہم یہ نام لیں گے تو لوگ اہل حدیث نہیں ہوں گے، لوگ اہل حدیث نہیں ہوں گے۔ جب کرنا اہل حدیث ہی ہے تو نام چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب کرنا ہی اہل حدیث ہے تو پھر نام چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ بتلائیے ہم اہل حدیث ہے، ذاتی نام ہمارا مسلمین ہے، صفاتی نام ہمارا اہل حدیث ہے، ہم اہل حدیث ہے، ہماری بات سنیں، ہماری دعوت سنیں۔ قیامت والے رب نہیں پوچھے گا کہ آپ کی دعوت پہ لوگ کتنے اہل حدیث ہوئے، رب صرف یہ پوچھے گا تم نے کھری اور صاف ستھری بات کی تھی یا نہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام میں کچھ نبی آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگی، وہ بیان کرتے رہے وہ کامیاب ہے، نہیں آئے تو نہ صحیح۔ لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر، آپ مذکر ہیں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ۔ کیا ہم اسلاف کی ساری منتوں پر پانی پھیر دیں؟ یہ اہل حق کی پہچان ہے، تمیز ہے، فرق ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، اہل حدیث ہیں، مسلمان ہیں اور اہل حدیث۔ مسلمانوں کے کوئی گروہ ہیں، ان گروہ میں ایک گروہ اہل الحدیث کا ہے۔ یا اس طرح سمجھیے جس طرح یہودیت، عیسائیت اور اسلام یہ تین مذاہب ہیں، ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے اور دوسرا مذہب، تیسرا مذہب اسلام ہے۔ جس طرح تمام مذہبوں میں اسلام سب سے بہترین مذہب ہے اور عالمگیر مذہب ہے، اسی طرح اہل حدیث تمام مسالک میں سے یہ وہ بہترین مسلک ہے جو کتاب و سنت پر آج تک ہے۔ جس طرح اسلام تمام مذاہب میں ہے، اس طرح تمام مسالک میں اہل حدیث وہ مسلک ہے جس کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، امام بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان کا میں نے نام لیے جن سے ہمیں دین پہنچا۔ یہی لوگ ہیں نا، امام بخاری نے دین پہنچایا ہے نا۔ آپ شاید یہ بات کبھی نہ سنی ہو کہ بڑی بڑی شخصیات، آپ نے نام امام راضی رحمت اللہ علیہ کا سنا ہو، آپ نے امام غزالی کا نام سنا ہو، یہ دونوں مسلک حنفی تھے، امام راضی رحمت اللہ علیہ بھی اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ، دونوں نے اپنے مسلک کو چھوڑ کے مسلک حدیث قبول کیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، آج لوگ ان کی پہلے سابق جو دور تھا اس کی کتابیں لوگ لے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، غزالی یہ کہتا ہے، غزالی یہ کہتا ہے، غزالی یہ کہتا ہے۔ غزالی کی وہ کتابیں پڑھی جاتی ہے جو اہل الحدیث ہونے سے پہلے ان کی تحریریں تھی، جب فوت ہوئے تو سینے پر صحیح البخاری تھی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، امام راضی رحمت اللہ علیہ، یہ دیوبند حنفی مسلک کو چھوڑ کے اہل الحدیث کو قبول کیا تھا۔ ایک نام بڑا ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ، جنہیں اوس و منات کا مندر توڑا تھا، جانتے ہو نا سلطان محمود غزنوی؟ یہ حنفی تھے، بادشاہ ہو کہ مسلک اہل حدیث قبول کیا تھا۔ کچھ شخص ہے جو انکار کرے، کسی ایک محدث کا نام بتلا دیجئے، کسی ایک محدث کا نام بتلا دیجئے جو پہلے اہل حدیث مسلک پر ہو اور اس نے حنفی مسلک قبول کیا ہو، ایک نام پیش کیا۔ پوری رب کی زمین پر بندے ہوں گے، مولوی ہوں گے، خطیب ہوں گے، واعظ ہوں گے، یہ جو آتے جاتے پھرتے رہتے ہیں یہ ہوں گے، لیکن کوئی محدث کا نام آپ پیش نہیں کرتے۔ کتنا بڑا نام ہے امام غزالی کا، کتنا بڑا نام ہے امام راضی کا، کتنا نام ہے بادشاہوں میں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ 92 ہجری میں اسلام لے آئے تھے نا، سندھ اندر داخل ہو گئے تھے، ملتان تک آ گئے تھے۔ جاؤ پورا سندھ جا کے چھان مارو، جس جس گوٹ پر محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے رات گزاری ہے، وہاں مسلک اہل حدیث کی مسجد آج تک موجود ہے، وہ دعوت موجود، وہ فکر موجود ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی آثار چھوڑے
پڑھ کے لیے پڑھیے، توجہ کیجیے، ایک محدث کا نام بتلا دیجیے۔ آج کوئی بندہ اٹھ کے اس تمیز کو، اس فرق کی حیثیت کو ختم کرنا چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سن لیجیے، یہ اتنا عظیم مشن ہے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے ایسی باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کی تصدیق اور تائید اور آپ کے دل کی کیفیت کچھ بدلے، آپ سوچیں اور سمجھنے پر کچھ مجبور ہو۔ غور کریں، کسی ایک محدث کا نام بتلا دیجئے جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، یہ 6 کتابیں ہیں نا مسلمانوں کی، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سارے جتنے مسلمان ہیں ان کی مستند کتابیں قرآن کے بعد کتنی ہیں؟ 6 ہیں نا۔ سیاستہ، تو سیاستہ میں سے کوئی ایک محدث کا نام بتلا دیجیے جو مسلکن یا مشربن حنفی ہو۔ یہ تو طاہر القادری صاحب نے بھی بات کہی تھی کہ رفع الیدین والے جنت میں جائیں گے، کیوں کہ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سارے رفع الیدین کرتے تھے۔ جن سے دین پہنچا وہ سارے کرتے تھے۔ یہ تو تابعین کے ہے نا۔ امام بخاری نے تو یہ بھی لکھا اپنی کتاب میں جو رفع الیدین میں کہ لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، رسول اللہ کا ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس سے رفع الیدین نہ کرنا ثابت، ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری کا دعویٰ ہے۔ تو آئی اس تمیز کو قائم رکھیں، اس فرق کو واضح رکھیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک گروہ جنتی ہوگا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا نام، اس کی وہ نشانی علامت فرما، علامت بتلاتا ہوں، ہم الجماع۔ دوسری روایت کہ ما انا علیہ واصحابی، فرما وہ ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہوں گے اور میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں اس عقیدے پر ہوں گے۔ مجھے بتلا دو جب یہ حدیث نازل ہوئی تھی، بیان کی تھی، اس دن نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، صحابہ مسلمین تھے اور نام ان کا مسلمین تھا، امام ان کے مصطفیٰ تھے۔ آج ہم مسلمین آل الحدیث ہیں اور ہمارے امام محمد مصطفیٰ اسی پر ہم قائم۔ کوئی ایک بات بیان بھی تو کرو نا بھئی، یہ بات آپ کرتے ہیں۔ بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ میں نے رد کیا، جنازہ پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہوں، جنازہ پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہوں، مواعظ نہ ہوں تو میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اتنا غصہ چڑھا، کہا گیا یہ سانو سارے نو مشرک آ۔ میں نے کہا میں نے تمہیں مشرک نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ جنازہ پڑھنے والا کروڑ بھی ہو اور مشرک ہو تو کوئی فائدہ نہیں جنازہ۔ اگر بندہ کہتا ہے مجھے کہا گیا، مطلب ہے تم ہو، یا تو میں نام لوں نا کہ فلاں فلاں بندہ مشرک نہیں۔ جب میں کہتا ہوں جنازہ پڑھنے والا کروڑ ہو اور ہو مشرک تو ان کے شرک کی وجہ سے ان کا عمل قبول نہیں ہے۔ اور ایک بندہ اٹھ کہتا ہے مجھے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ پریشانی کیوں ہوئی؟ کیا وہ حالت شرک پر ہے؟ جب تم کہتے ہو کہ ہم مشرک ہیں ہی نہیں تو پھر جھگڑا ختم، پھر تو آپ کو کہا ہی نہیں۔ ایک مولوی کو غصہ چڑھا، وہ کہتا ہے آؤ، میرا نام لے کے کہتا ہے آؤ مینار پہ چڑھتے، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، تم بھی چھلانگ لگاؤ، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، ہم نے تو خودکشی حرام ہے، ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے۔ رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، خودکشی حرام ہے، اس لیے کلمہ پڑھا ہے کہ ایسی موت سے بچے۔ کہتا پھر حق اور باطل کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ میں نے کہا وہ تمہارے ایک سے ہی ہو جائے گا۔ ہم مینار کے پاس آ جاتے ہیں، تم چھلانگ لگاؤ، اگر تم بچ گئے تو سچے، اگر مر گئے تو تم جھوٹے ہو۔ فیصلہ جب ایک سے ہوتا ہے تو دو نے خام خواہ چھلانگ لگانی۔ دوسرے کو غصہ چڑھا، اس نے کہا کسی سرگودے کی کسی چوک میں آگ لگاتے،
میں بھی داخل ہوتا ہوں اور میرا نام لے کے وہ بھی داخل ہو جو جل جائے گا. میں نے کہا یہ بھی فیصلہ آپ کی وجہ سے آپ کی ذات پر ہی ہو جائے گا. آگ میں جلاتا ہوں, چھلانگ تم لگا لو. بچ گئے تو میں تمہارے ساتھ, جل گئے تو پچھلے تمہارے ہمارے ساتھ. یہ کیسی بات ہے؟ ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ آگ سے بچیں اور انشاءاللہ آگ میں ہم نہیں جائیں گے. اللہ ہم پہ ضرور رحمت کرے گا, وہ ہمیں آگ سے بچائے گا. یہ کہاں لکھا ہے کہ دنیا میں مسلمان کو آگ نہیں لگتی؟ کتنے مسلمان جلتے ہیں. ہر مسلک کے بندہ جل جاتا ہے یا نہیں جلتا؟ یہ آگ دیکھتی ہے بھائی یہ بریلوی ہے اس کو نہیں جلانا, یہ اہل حدیث ہے اس کو جلا دینا, یہ دو بندی ہے اس کو نہیں جلانا, فلاں کو جلانا, فلاں کو نہیں جلانا. کوئی آگ دیکھتی ہے. ہاں جب رب کی امر آ جائے پھر پیارے ابراہیم کو نہیں جلانا. یہ رب کا امر ہے, یہ معجزہ نبی ہے. ابراہیم خود گئے. میں نے کہا چلو اس طرح نہیں ہے تو تم مجھے پھینکو پکڑ کے تاکہ پتہ چلے کہ آگ میں پھینکنے والے تم کس کے ساتھ ہو, آگ میں جانے والا کون. تو ایسے فیصلہ کر لیتے کہ تم مجھے پکڑ کے وہاں ڈال دو, پھر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ محفوظ کرے. لیکن ڈالنے والے وہ ہوں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا. تو پھر آج بھی آگ گلزار ہو سکتی ہے اگر ایمان ابراہیم جیسا ہو. تو آئی اس تمیز کو قائم رکھیے اور ہم اس لفظ پر یہ اہل حق کی علامت پہچان. امام بخاری رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں, امام بخاری کو استاد علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن سے 500 صحابہ کی ملاقات, فرماتے ہیں اگر اہل حدیث اہل حق نہیں ہے پھر میں نہیں جانتا کہ رب کی زمین پہ اہل حق کون ہو. پیر عبد القادر جیلانی کو پڑھ لو, وہ کہہ سکتے تھے نا 56 فرقے بیان کیے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیت و طالبین میں 56 سے زائد فرقوں کا ذکر کیا. سارے کہا گمراہ ہیں گمراہ ہیں گمراہ ہیں, نام لیا. اور اگلی بات آخری بات یہ بھی کہہ دوں, 11ویں تو دیتے ہو نا پیر عبد القادر جیلانی کی, تسی تو نہیں دیتے جڑے نام تو لیتے ہیں نا. جو پیر عبد القادر جیلانی کی 11ویں دیتے ہیں ان کے لیے خاص بات کرنے لگا ہوں. پیر سے جو محبت کرتے ہیں, پیر پیراں کہا جاتا ہے, اس کی کتاب غنیت الطالبین پڑھ لو. اگر انہوں نے حنفی نام لے کے تمہیں گمراہ نہ لکھا ہو تو کبھی ممبر پہ نہیں چڑھو. پھر اب تو کبھی نام لیے حنفیہ, یہ گمراہ ہے. یہاں گمراہ فرقے بیان کیے نا, رافضیہ اور کئی فرقے بیان کیے, 56 کے قریب ہے. اس لیے شیعہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت نہیں کرتے, اس کا نام بھی نہیں رکھتے, کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف اس نے بہت کچھ لکھا ہے. اس سے میں 56 فرقے بیان کیے رافضیوں کے صرف, اور انہی میں لکھا کہ ایک حنفیہ گروہ ہے جن کے امام کا نام بھی لیا. فرمایا امام نے تو نہیں نہ فرمایا کہ میری بات مانو, ان کے نام پہ جو فرقہ بنا ہوا ہے حنفیہ, یہ گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ. پیر عبد القادر جیلانی کی طرف سے تو مبارک ہو, وہ گمراہ دے. اگر یہ نام جائز نہ ہوتا, اگر یہ نام سنت کے دین کے شریعت کے مزاج منہج کے خلاف ہوتا تو پیر صاحب کیا فرماتے؟ آگے آخر پہ لکھتے ہیں اہل بدعت کی علامات, نشانیاں. اہل بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعی کون ہوتا ہے؟ پیر صاحب نے ہائیڈنگ دے کے سرخی دے کے لکھا ہے جو آل الحدیث کو برا کہے, غیبت کرے, اہل حدیث کے برے نام لکھے اور رکھے, فرماتے ہیں وہ بدعتی ہے. اور رب کی زمین پہ اہل سنت ایک ہی گروہ ہے جسے اہل حدیث کہا جاتا. یہ پیر صاحب نے لکھا. بدعتی کی علامت ہے کوئی اہل حدیث سے محبت نہیں کرتا. اگلی بات آخری, کہتے ہیں لفظ اہل حدیث جو ہے دعوت دین میں رکاوٹ, وہ اس کے لیے رکاوٹ ہے جس کے لیے اللہ بنا دے, جس کے دل میں ٹیڑھا پن, جس کا دل صاف ہو
اللہ اس کے لیے یہ لفظ رکاوٹ نہیں بنا. یہ تو اہل حق کی علامت پہچان ہے نا. یہ صحابہ سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے. کھولیے جامع ترمذی، کھولیے صحیح مسلم، آج لکھی گئی ہے، وہاں لفظ اہل حدیث موجود نہیں ہے. لفظ اہل حدیث موجود ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے. یہ کوئی آج امام بخاری کو نہیں پتا تھا یہ لفظ رکاوٹ ہے، امام مسلم نہیں جانتے تھے، امام داؤد نہیں جانتے تھے. جن کو پڑھ کے تم مولوی بنے ہو وہ نہیں جانتے تھے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں یہ لفظ دعوت دین میں رکاوٹ ہے. رکاوٹ کوئی عالم ہوتا ہے نا، سکھا عالم ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. وہ لفظ استعمال نہ بھی کرے تو وہ کسی نہ کسی انداز میں دعوت دین دے دیتا ہے. اور ایک بندہ امی ہو اور دنیاوی معاملات میں کھو کے کہے کہ یہ لفظ استعمال ہم نہیں کریں گے، تو اس کی نیت تو ہے نا. نیت کیا ہے؟ کیوں اس لفظ سے ہچکچاتے ہیں؟ کیوں اس لفظ سے ڈرتے ہیں؟ کیوں اس لفظ سے پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں اس لفظ کو چھوڑتے ہیں؟ آخر کوئی وجہ، نیت، ارادہ کیا ہے؟ اندر کی بات، اندر کا بوجھ جو ہے اس کو نکالیے. کیوں چھوڑا جاتا ہے اس لفظ کو؟ میں تو کہا کرتا ہوں، پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اس لفظ سے اتنا پیار ہے کیونکہ یہ اہل حق کا نام، اہل وصف کا نام. یا اس طرح سمجھ لیں یار، ہمارے ملک میں حنفی کھڑا ہونا، نماز پڑھ رہا، کوئی پتہ نہیں چلتا کس کا کون سا مسلک، کیڑے مسلک نہ لیتا. بعض لوگوں کو بیماری ہوئی. ایک بندہ کچھ عرصے پہلے میرے پاس آیا، کہتا ہے، میں نے کہا آپ کس مسلک؟ ہاں جی میں مسلکہ تو آزاد ہوں. چلو ٹھیک، تیرا مسلک؟ میں مسلمان ہوں. بس میں کہ ٹھیک ہے مسلمان. میں کہا میں تو پہلی بار دیکھا ہے جو کسی مسلک سے وابستہ نہیں ہے اور کہتا ہے میں صرف مسلمان ہوں. جی نہ میں بریلوی ہوں، نہ احمدی ہوں، نہ وہابی ہوں، نہ شیعہ ہوں، کچھ بھی نہیں، میں صرف مسلمان ہوں. میں نے کہا نماز وقت ہو گیا. کہا وہ پھر نماز پڑھتے ہیں. نماز کے لیے گیا تو نماز نیت بھی اسی طرح کر رہا تھا، ہاتھ بھی ناک کے نیچے باندھ رہا تھا. جب بعد میں میرے پاس آیا، میں نے کہا میں تو واقعی سمجھ گیا تھا، آپ نے تو مزاق کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں. میں تو نماز ہی پتہ لگا بس تسی مسلمان نہیں، تسی حنفی ہو. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نماز حنفیوں جیسی پڑھ رہے تھے. جی نماز تو میں ایسے ہی پڑھتا ہوں. میں ایسے تو حنفی پڑھتے، ایسے تو مسلمان نہیں پڑھتے. کہتا ہاں سینے پر باندھ لوں. میں کہا ایسے تو اہل حدیث پڑھتے ہیں، مسلمان تو ایسے نہیں پڑھتے. یہ تو اہل حدیثوں کا طریقہ ہے، یہ حنفیوں کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے. تم مسلمان ہو، تم کیسے پڑھتے ہو؟ ہاں تو نماز تو میری این جا رہی ہے. میں کہ پھر وہی ہو تمہاری نماز کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا نا. تمہارا کیسے پتہ چلے گا تم کون سے ہو؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سکالر ہوتے ہیں. میں آج بریلوی تو بندی وہابی نہیں جی، میں مسلمان ہوں. نماز حنفیوں جیسی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. نماز ایک فرقے کے ساتھ مختص ہو، جاتے وہاں ہو، بیٹھتے وہاں ہو، کھاتے وہاں ہو، پیتے وہاں ہو، جمعے وہاں پڑھتے ہو. نماز کا طریقہ وہ ہے اور کہتے ہو کہ ہم نہیں ہیں، تم ہو اہل حق کا. یہ تمیز ہے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ذہن میں تصور ہو کہ میں حنفی ہوں، اب کچھ نہ پڑھتا ہے، بس تم ہو تو حنفی کون ہو بھائی؟ آگے کیا ہو کوئی پتہ نہیں. جب کہنا اہل الحدیث ہو، ہر بندہ سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہے، یہ وہ اہل توحید ہے، یہ وہ اہل سنت ہے جو شرک کرتے نہیں ہے، جو بدعت نہیں کرتے. اہل حدیث لفظ نے پہچان دے دی کہ یہ وہ شخص ہے جو مشرک بھی نہیں ہے اور بدعتی بھی نہیں ہے. میں مسلمان ہوں. مسلمان تو سارے ہیں، جامعہ ہیں، قدریہ ہیں، رافضیہ ہیں، سارے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. کوئی مسلمانوں دے وچوں بھی کوئی شے بلا تو ہو گے. کیا ہو تم؟ کیا مجھے بتاؤ، ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، الگ الگ نام نہیں رکھتا؟ جب باپ ایک ہے، بیٹے 4 ہیں، نام کیوں رکھا؟ فرق کے لیے. جب رسول اللہ کی امت 72-73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جب رسول اللہ فرمایا 73 فرقے بن جائیں گے، کبھی نام کے بغیر بھی فرقہ بنا ہے. تم ہمیں سمجھاتے ہو کہ نام نہیں رکھنا چاہیے. جب 73 فرقے رسول اللہ نے فرمایا تو کیا فرقوں کے کان دیکھے جائیں گے؟ ان کے منہ یا دانت دیکھے جائیں گے؟
ان کا نام دیکھا جائے گا، ان کی علامات دیکھی جائیں گی، ان کا کردار دیکھا جائے گا، ان کی سیرت دیکھی جائے گی، ان کے عقائد دیکھے جائیں گے، ان کا نام جو خود نام رکھ کے الگ ہو گیا. ہم تو آج تک اہل حدیث ہے. کیوں؟ قرآن کو حدیث کہا گیا، پیغمبر کی حدیث کو حدیث کہا گیا. جو دونوں کو بیک وقت حجت مانے اسے اہل حدیث کہا جاتا ہے. ہم اہل قرآن بھی کہلا سکتے تھے لیکن نہیں کہلایا. کیوں؟ اس سے شبہ پڑتا ہے کہ شاید حدیث کے انکاری. ہم نے اس لفظ کا محدثین نے انتخاب کیا جو دونوں پر دلالت کرے. اللہ نزل الحدیث، سب سے بہترین حدیث کس نے نازل کی؟ اللہ نے. وہ کیا ہے؟ قرآن. اور سب سے بہترین حدیث کلام اللہ ہے اور بہترین کلام محمد مصطفیٰ کا ہے. جو دونوں کو بیک وقت حجت مانے اسے اہل حدیث کہا جاتا ہے. یہ ہماری علامت ہے، یہ ہماری نشانی ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ اہل حق کا تمیز ہے. جس نے اس لفظ سے بغض کیا کسی بھی چکر میں تو سمجھو اس نے محدثین سے بغض کیا. محدثین اس لفظ کے پہریدار ہیں، محدثین اس لفظ کے پر اجماع ہے، اتفاق ہے. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. ایک فقہ محدث. چلو ایک بات کہہ دیتا ہوں، پوری دنیا میں ایک فقہ محدث امام کا نام بیان کیجئے جس نے لفظ اہل حدیث پر اعتراض کیا ہو. تو یہ سب نے اس نام کو لکھا، لیا، پہچانا، بلایا اور اس کو اہل حق کی علامت نشانی سمجھا اور ذکر کیا اور اس کی تعریف کی. علامہ بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اہل حدیث کی شان پر پوری کتاب لکھی، شرف اصحاب الحدیث. اور امام ابن کثیر نے کتنے سو سال پہلے کہا تھا شاید کتاب، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے نام پہ بلایا جائے گا. جب اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر آئے تو فرمایا اہل الحدیث کا یہ شرف ہے کہ ان کا امام دنیا میں بھی اور قیامت والے دن بھی محمد مصطفیٰ ہو. یہ کس نے کہا؟ ابن کثیر نے. ابن کثیر سانجا ہے. اہل حدیث مسلک کا صرف نہیں ہے، سب کا سانجا ہے. سب احترام کرتے ہیں، سب اکرام کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر سب پڑھتے ہیں. اسی آیت کے تحت لکھا ہے انہوں نے کہ اہل حدیثوں کو شرف ہے. اور اگلے دن میں پڑھ رہا سن رہا تھا ایک مولوی کا کلپ، کہتا ہے ہمیں تو امام چشتی کے نام پہ بلایا جائے. بڑی بات. پھر چشتی لے کے کدھر جائے گا؟ کہتے ہیں جنت میں. میں نے کہا جنت تو کھلنی نہیں جب تک مصطفیٰ نے جانا نہیں. چشتی ہو، سروردی ہو، اجمیری ہو، جتنے ائمہ کرام دنیا میں آئے گزرے وہ کسی مذہب اور کسی مسلک کے ہے. دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ کھولنا کی یہ کسی نے اس پاسے جان نہیں دینا. مصطفیٰ نے جانا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. امام ابن کثیر فرماتے ہیں سچ فرمایا تھا عبداللہ ابن مسعود نے قیامت کے قریب خطیب بہتے ہو جان گے علماء گھٹ جائیں. کس نے فرمایا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول. قیامت کے قریب خطیب بہتے ہوں گے، علماء کم ہو جائیں گے. آج علماء سے آتے ہیں، خطباء کم ہیں. آج وہی حالت کفیت. کہاں ابن کثیر اپنا پہاڑ ہے علم جس کی تفسیر کو دنیا جانتی اور مانتی اور پڑھتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اہل حدیثوں تمہیں شرف حاصل ہے کہ تمہارے امام محمد مصطفیٰ ہو. دروازہ کھٹکھٹائیں گے رسول اللہ، دروازہ جنت کا. اندر سے آواز کون؟ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے تمہارے ساتھ؟ وہی ہے میرے ساتھ جو مجھے امام مانتے تھے، میری امت. دربان جنت دروازہ کھول کے فرمایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے جنت بنائی گئی اس دن سے کھڑا تھا. اب بتاؤ جنت کب کی بنائی؟ نہ زمین تھی، نہ آبی اسمان تھا، نہ آدم علیہ السلام دنیا میں تھے. انسان آئے ہی نہیں تھے جب جنت بنا دی گئی. آدم کو بنا کے کہاں بھیجا گیا تھا؟ جنت. جنت اس سے پہلے تھی. فرمایا جب سے جنت بنائی گئی مجھے اس مین دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا تو انہیں یہاں رک جا، کھڑا ہو جا. جو دوست تک یہ دروازہ کھولنا نہیں جب تک محمد مصطفیٰ نے آنا نہیں.
کتنے ہزار سال بیت گئے، وہ دربار انتظار کر رہا ہے کس کا؟ محمد مصطفیٰ رسول۔ تم کن کے پیچھے لگے ہو؟ ہم ہیں وہ لوگ جو آج تک محدثین کے عقیدے پر ہے، کوئی گڑی گڑائی بات نہیں، کوئی گڑی گڑا عقیدہ نظریہ نہیں، جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ اس دعوت پر آج تک ہم قائم ہیں اور اس نام کے ساتھ قائم رہیں گے، اور نصیحت کروں گا اس نام کو نہیں چھوڑنا، اس نام سے محبت رکھنی، مساجد کے نام کے ساتھ اس نام کو جوڑو، رسالے کے ساتھ رسالوں کو جوڑو، خطبہ آنے والوں کو کہو کہ اپنی تقریر میں کئی مرتبہ اس نام، اور اس نام کا یہ بھی اعزاز ہے کہ اس نام سے محبت کرنے والے لوگ سب سے زیادہ رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم درود زیادہ پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم اہل حدیث سے پڑھ کے درود کوئی نہیں پڑھتا۔ کسی خطیب کی تقریر سن لیں، اہل حدیث کی بھی سن لیں، دوسروں کی بھی سن لیں۔ میں اگلے دن واقعہ پڑھ رہا تھا، محدث سندھ مولانا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی رحمہ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسجد کراچی میں بنائی، جمعہ خطبہ تھا، پہلا افتتاحی تھا، باڑ میں لاؤڈ اسپیکر چل رہے تھے، ساتھ ایک بندہ تھا، اس کا مکان تھا، وہ بڑا متعصب تھا، اس نے سنا ہوا تھا کہ اہل حدیث درود نہیں پڑھتے۔ کہتا ہے میں مکان کے چھت پہ بیٹھ گیا کہ آج یہاں وہابیوں کی مسجد بنی ہے، یہاں مولوی خطبہ دے گا، اشتہار چھپے ہوئے ہیں، وہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ حضور پر درود کیوں نہیں پڑھتے۔ کہتا ہے میں جب پہلی دفعہ درود پڑھا نا نبی علیہ السلام، حدیث پڑھی اور حضور درود نام پہ درود پڑھا، تو وہ کاپی پینسل لے کے اپنے مکان کے چھت پہ بیٹھ گیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تو کہتے ہیں میں 100 حدیث سے جب گزرا نا، 100 مرتبہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکھتا رہا، جب 100 سے گزرا تو وہ نیچے اترا چھت سے اور سیدھا مسجد میں آ کے داخل ہو گیا۔ اور جمعے کے بعد شیخ صاحب فرماتے میرے پاس آیا، کہتا ہے جب 100 مرتبہ سے زیادہ آپ نے درود پڑھا تو میں نے کہا یہی لوگ اہل حدیث ہیں۔ اتنا درود حضور پر نہ ذکر آوے حضور دا، ساڑھے بزرگاں ڈھول کیا نہ لوگوں نے مسلمان کیا، نہ آئے حضور کا نام، نہ پڑھے درود۔ ہم ہیں جو درود وہی پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ کے سینے پہ اترا ہے۔ اللہ نے یہ شرف دیا ہے، مقام دیا ہے کہ آپ توحید پر قائم ہیں، سنت پر قائم ہیں، درود پر قائم ہیں، شریعت پر قائم ہیں، نماز محمدی پر قائم ہیں، عقیدہ صحابہ پر قائم ہے، اور اس فرقے، اس گروہ کا نام تمیز کے لیے آل الحدیث ہے۔ یہ ہمارا صفاتی نام ہے، ذاتی نام ہمارا مسلمین۔ جب ہمیں مسلمین کہا جائے، مسلمان کہا جائے تو اہل حدیث ہونے کا انکار نہیں، اور جب ہمیں اہل حدیث کہا جائے تو ہمارے مسلمین ہونے کا انکار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ لیٹ کی تاخیر کی معذرت، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللمسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔